بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان میں پنجاب کے شہر لاہور کے اندر بلاول بھٹو کی سربراہی میں آل پاکستان کرپشن ایسوسی ایشن کی تمام جماعتوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کا اصل ایجنڈا ابو بچاؤ مہم تھا۔ بلاول بھٹو اس اجلاس کے لیے، سربراہی اجلاس کے لیے کئی ہفتوں سے کوششیں کر رہے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے سے انہوں نے لاہور میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ان کوششوں سے پہلے وہ مولانا فضل الرحمان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان نے کسی طرح بھی بلاول بھٹو کو، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو پکڑائی نہیں دی۔ بلاول بھٹو کی یہ ساری کوششیں کیوں شروع ہوئیں، کس وقت شروع ہوئیں، اس کے پس پردہ اصل محرکات کیا ہیں؟ اصل میں جب سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، خصوصاً فریال تالپور اور بلاول بھٹو کے خاندان کے دیگر لوگوں کی کرپشن اور ان کے جو اربوں کھربوں کے کھانچے تھے وہ منطقی انجام تک پہنچتے نظر آئے، تب سے یہ بلاول بھٹو کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ ابو بچاؤ مہم کامیاب ہو جائے۔ آصف علی زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس بالکل اپنے اختتامی مراحل پر ہے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا ہے۔ گزشتہ 2 پیشیوں میں جب احتساب عدالت کے جج نے ان پہ فرد جرم عائد کرنے کی کوشش کی، ان کے وکلاء کی جانب سے درخواستیں سامنے آ گئیں، میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئیں، اور بڑے منت ترلوں کے بعد کسی طرح سے یہ فرد جرم روکی گئی۔ اس کے بعد سے یہ بلاول بھٹو نے ساری کی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی اور حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو کے رابطے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئے، لیکن مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کو جس راہ پر چلانا چاہتے تھے، جس طرح سے وہ اپوزیشن جماعتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ بلاول بھٹو کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو کے رابطے براہ راست میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز سے ہوئے۔ مریم نواز اپنی سیاسی تنہائی کا وقت کاٹ رہی ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، بلکہ اب تو وہ ٹویٹر کے اوپر بھی بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان کے خلاف جو احتساب مقدمات اور جو سزائیں، وہ ابھی تک اس مشکل کے گرداب سے نہیں نکل سکے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے شہباز شریف پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ شہباز شریف، جن کے بارے میں شیخ رشید صاحب بانگ دہل سینکڑوں مرتبہ ٹی وی پہ اور مختلف فورمز پہ بتا چکے ہیں کہ شہباز شریف کا تعلق میری ہی جماعت سے ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت سے، تو شہباز شریف صاحب گزشتہ ایک ہفتے سے بلاول بھٹو کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ آج بلاول بھٹو کی مسلم لیگ نون کی دوسرے درجے کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ اس ملاقات کو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کا نام دیا، اور اسی طرح کی ایک مزید آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد بلانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس آل پارٹیز کانفرنس میں بڑے مضحکہ خیز دعوے، بڑے مضحکہ خیز مطالبات سامنے آئے کہ حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے، حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اصل میں جو ان کے بڑے مقاصد جو ہیں، جو ان کا اصل خصوصاً بلاول بھٹو کا جو مقصد ہے، وہ اپنے والد آصف علی زرداری کو اور اپنی پھپھو فریال تالپور کو احتساب کے مقدمات سے بچانا چاہتے ہیں، لوٹا ہوا پیسہ ہضم کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو کسی صورت کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ اب گزشتہ کچھ ہفتوں میں بلاول بھٹو کے پاکستان کی قومی اسمبلی میں کی جانے والی تقاریر اور میڈیا پر کیے جانے والے جو پریس کانفرنسز اور بیانات ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو بلاول بھٹو نے گزشتہ چند ہفتوں کے اندر بڑے کوئی عجیب و غریب قسم کے بیانیے اختیار کیے ہیں۔ کبھی وہ کلبھوشن یادیو کے معاملے پر ریاست کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ براہ راست عمران خان صاحب کی ذات پر، ان کے خاندان پر، ان کی اہلیہ پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ان کی بہن کو وہ سیاست میں گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ اب جو ان کے ہاتھ ایک نئی ڈگڈگی لگی ہے، وہ
جو دوہری شہریت کا معاملہ ہے، وزیر اعظم نے جو اپنے مشیران کے اثاثے اور ان اثاثوں کی تفصیلات اور ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے جو تفصیلات جاری کی ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک نئی روایت کا آغاز ہے کہ وزیر اعظم خود اپنے کابینہ کے ممبران اور اپنے مشیران کے اثاثے ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کی شہریت ڈکلیئر کر رہے ہیں، ان کے استعمال میں جو ان کے دیگر اثاثے ہیں جو ان کے پاس ہیں وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو 5 وزیر اعظم کے مشیر تھے، ان کی ڈول نیشنلٹی کا معاملہ تھا۔ ڈول نیشنلٹی نو ڈاؤٹ ایک بڑا سینسٹیو اور ایک بڑا کریٹیکل معاملہ ہے، لیکن اس سینسٹیو اور کریٹیکل معاملے کو ایک سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ، ایک سمجھداری کے ساتھ حل کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح سے اس معاملے کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے، اس معاملے کو ایک بڑا سینسٹیو رخ دیا جا رہا ہے، اور کن لوگوں کی جانب سے جن کے اپنے اقامے موجود تھے، جو کوئی دبئی کے اندر نائی کی ملازمت کرتا رہا، کوئی سعودی عرب کے اندر موچی کے اقامے کے اوپر ملازمت کرتا رہا، کوئی کسی اور خلیجی ملک کے اندر منیجر کی پوسٹ کے اوپر ملازمت کرتا رہا، اور وہ ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر وزارت عظمیٰ چلاتے رہے، پاکستان کے اندر وزارت دفاع چلاتے رہے، پاکستان کے اندر سیاست میں رہتے ہوئے وہ وزارت خارجہ چلاتے رہے۔ آج وہ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوہری شہریت کے حامل جو مشیران ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بالکل ان کو مستعفی ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات کرتے ہوئے پہلے اپنے گریبان میں تو جان کے، خصوصاً خواجہ آصف یہ مطالبہ کرتے ہوئے بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی میں تو خود دبئی کے اندر ایک اقامے کے اوپر ملازمت کرتا رہا، اس اقامے کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ نے ریلیف دیا۔ بلاول بھٹو زرداری ان کے اپنے والد ہیر باربر کے اقامے کے اوپر قیام پذیر رہے ہیں اور وہاں پر ملازمت کرتے رہے۔ ملازمت سے مراد ڈاکومنٹس کے اندر آج وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈول نیشنلٹی ہولڈر یا جن لوگوں کے پاس گرین کارڈ ہے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب تھوڑا سا ذکر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف چلنے والی جو سوشل میڈیا مہم ہے، وہ اصل میں کون لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے ان کا اصل نشانہ کون ہے۔ جب سے عاصم سلیم باجوہ نے سی پیک اتھارٹی کا چارج سنبھالا ہے، ان کے اوپر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے، نام نہاد دانشوروں کی جانب سے، ان جھوٹی خبریں پھیلانے والے نام نہاد سینئر صحافیوں کی جانب سے ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ اصل میں اس تمام تر مہم کا ٹارگٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نہیں بلکہ پاکستان کے سی پیک کے منصوبے ہیں، جو پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کا مستقبل ان منصوبوں سے جڑا ہوا ہے۔ سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ایک جانب تو سی پیک کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کہ تحریک انصاف حکومت نے یہ پورا پروجیکٹ رول بیک کر دیا ہے، چائنا کی پوری سرمایہ کاری انہوں نے روک دی ہے۔ دوسری جانب سی پیک فیز 2 میں جو چلنے والے منصوبے ہیں ان کے خلاف ایک منظم مہم، ان کو ٹارگٹ کرنا، ان کو بدنام کرنا، اور سی پیک اتھارٹی اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کی کریڈیبلٹی اور ان کی شخصیت کے اوپر ایک گھناؤنی مہم چلانا۔ اس کے پس پردہ جو اصل وجہ ہے وہ سی پیک کو ناکام بنانا ہے، سی پیک کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پھیلانا ہے۔ ابھی جو سی پیک فیز 2 کے اندر جو شروع ہونے والے بڑے منصوبے ہیں، وہ سب سے بڑا منصوبہ ML1 ہے۔ ML1 پشاور سے کراچی تک ایک 2 رویہ ٹریک بچھایا جائے گا، جس سے پشاور تک کراچی 28 گھنٹے کا سفر کم ہو کر 8 گھنٹے پر مشتمل رہ جائے گا، یعنی پشاور سے کراچی صرف 8 گھنٹے کا سفر رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی سے لاہور تک ایک نیا ٹریک اپ گریڈ کیا جائے گا، جس سے راولپنڈی سے لاہور کا جو ریلوے کا ٹریول ہے وہ ٹوٹل 1.25 گھنٹے کا سمٹ کے رہ جائے گا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا، بلکہ پاکستان کے لوگوں کو سفر کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی، انفراسٹرکچر ملے گا، لوگوں کو براہ راست 2 لاکھ جابز ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہائی ویز، روڈز، کنسٹرکشن، آئی ٹی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ، آئی ٹی شیئرنگ، ٹیکنالوجی شیئرنگ، ایگریکلچر، ایجوکیشن اور میڈیا اور بہت سارے شعبوں کے اندر جوائنٹ وینچرز اور ایکسپرٹیز ایکسچینج کرنا، اس کے ساتھ ساتھ براہ راست سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سی پیک فیز 2 جو سی پیک فیز 1 جس کی ٹوٹل سرمایہ کاری 62 ارب ڈالر تھی، یہ جو فیز 2 ابھی جو شروع ہوا ہے یہ اس کی سرمایہ کاری کا حجم قریباً 115 ارب ڈالر ہوگا۔ یہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں دراڑ پیدا کرنا، سی پیک کو ناکام بنانا، سی پیک کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤن کرنا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا، پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا، یہ تمام تر مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ کبھی یہ ڈھونگ رچاتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا، کبھی یہ ڈھونگ رچاتے ہیں جمہوری اور شخصی آزادی کا، کبھی یہ ڈھونگ رچاتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا، اظہار رائے کی آزادی کا۔ اصل مقصد ان کا پاکستان کے اندر کرپشن کو فروغ دینا، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔